ہر بندہ جو توحید کا قائل ہے یاد رکھ لینا چاہیے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 36 کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ مقصد بعثت انبیاء، ایک رسول نہیں، تمام کے لیے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. ہاں، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول آیا، اور اس کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ ایک کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. کا جھنڈا ہو، بنڈا ہو، ولی ہو، کچھ بھی ہو، وہ طاغوت ہے. وہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی شریک کریں وہ طاغوت ہے. اللہ کے حق کے علاوہ، اور اس کے علاوہ طاغوت کے کئی معنی بیان کیے ہیں. شرک طاغوت ہے، جادو طاغوت ہے، سحر طاغوت ہے، برائی میں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں طاغوت ہے. طاغوت اکبر شیطان کو بھی کہا گیا. تو اصل طاغوت میں کئی معنی جمع ہے، لیکن اس میں سب سے اہم ترین چوٹی کا معنی جو ہے وہ شرک. اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کو بھیجا، بھیجنے کے اعتبار سے آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ ہاں جی، نازل کیا، اتارا. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، اترو. بقیہ جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو بھیجا. یاد رکھو، ایک اہم ترین نقطہ سمجھ لو، حضرت آدم کو اتارا تو اس وقت توحید کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں جس کی دعوت دی جائے. سب مسلمان تھے تو دعوت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اسی واسطے آدم نبی ہیں. بھیجنا کہاں سے شروع ہوا؟ جب شرک کی ایجاد ہوئی اور مشرک قوم بنی تو انہی قوم سے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح کو بھیجا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول رسول ہیں جو زمین کی طرف بھیجے گئے حضرت نوح. وہاں سے لے کر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، حتیٰ کہ حضرت آدم ہی کے ساتھ بھی، حالانکہ وہاں دعوت کی ضرورت نہیں تھی، سب کو ملا کے ایک مقصد، ایک ہی مقصد، صرف ایک مقصد، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جتنی بندگیاں ہیں ان سب سے بچو. یہی ایک پیغام دے کے بھیجا. کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا کہ کیا ہے تم ایک قومیت بناؤ، ایک وطن بناؤ. کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا کہ اقامت دین کھڑا کرو، خلافت قائم کرو. میں سن رہا تھا آج بہت سے لڑکے اس طرف رجحان رکھ رہے ہیں کہ خلافت. کوئی رسول اس کے لیے نہیں آیا. کوئی رسول عبادات کے لیے نہیں آیا کہ نماز پڑھو، روزہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، جو تبلیغی جماعت پکڑ کے رو رہی ہے. کوئی رسول کسی اور معاشی طور پر استحکام اور کالجز یا ان کو لا پڑھانے کے لیے نہیں آیا. کوئی رسول کسی اور کاسٹ کے لیے نہیں آیا. اللہ کے رسول ہی نہیں، کوئی رسول نہیں آیا تو ایک ہی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک کے کاموں کو روکنے کے لیے آیا. بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. یہی کام ہم کو کرنا ہے. ہم نے رسولوں کی جو دعوت کا نعرہ لگا کے دوسرے کام کر رہے ہیں، وہ رسولوں کی دعوت ہی نہیں ہے، ایک ہی دعوت تھی. سورہ نحل 16 آیت نمبر 36 میں کہ اللہ نے انبیاء کرام کو سوائے دعوت توحید اور شرک کو مٹانے کے علاوہ کسی اور دعوت پہ جمع نہیں کیا. تو مسلمانوں جانو، آج بھی اگر تم سربلند ہو سکتے ہو، یہی ایک دعوت سے ہو سکتے، یہی ایک دعوت سے ہو سکتے، یہی ایک تبلیغ سے ہو سکتے ہو. یہ جو کر رہی ہے دنیا کے اندر تبلیغی جماعت، یہ ڈھکوسلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لوگوں کو بہت برا محسوس ہے، میں بھی کیا ہے بہت لگا، یہ سمجھیے کہ ریشم میں لپٹ کے الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں اور زندگی کتنی باقی ہے، بولنے کے مواقع کتنے اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں. کھلا بولتا ہوں. آج اگر ہم نہیں اٹھیں گے اس دعوت کو لے کر، یاد رکھو نیست و نابود ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
خسارہ اٹھا کہ یہاں بھی ذلیل موت مریں گے، اور وہاں پر تو ہے ہی اصل میں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے سزا کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہے جو اس دعوت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور اس دعوت میں خالی خولی بیٹھ کے سن لینا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو حرکت میں لاؤ، جد و جہد میں لاؤ، کام کرو۔ کیا بھائی اتنے جماعت کوئی ایک نہیں ہے صحیح پہ، ہوتا تو ہم کبھی نہ کہتے۔ ہاں تم ایک جماعت کا نام میرے پاس لے کے آؤ، میں بتا دوں آپ کو، ثابت کروں گا دلائل سے، وہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت پہ نہیں ہے۔ کیونکہ میں اگر ایک ایک نام لے کے تشریح کروں تو اس کے لیے ایک الگ عنوان بن جائے گا، اور میں نے کیا بھی تھا اس سے پہلے۔ ہاں دور حاضر کے 30 فتنے میرا 2017 کا مضمون ہے، 30 دن کا، دیکھ لیجئے، ہر فتنے کو اجاگر کیا۔ کوئی فتنہ جہاں تک مجھے معلوم تھا دور حاضر میں جن کو میں نے نہیں چھوڑا، اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ سب گمراہی میں اٹے ہوئے ہیں۔ دعوت کسی کی نہیں ہے۔ ابھی میں وہاں پر کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کہ چاند کے، دعوت نہیں ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کوئی سعودی کا چاند منا لے، کوئی یہاں کا منا لے، نہ منانے والے کو سعودی کے چاند کو ہم جہنمی بول سکتے ہیں، یہاں کے منانے والے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پکا جنتی، اعمال سے جائیں گے۔ یہ اختلافی ہے، بس کوئی مان لے، دلائل سے مان لے، کوئی نہ مانے نہ مانے۔ دعوت دے کے اس پر گروپزم کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں جماعت اسلامی الگ کیا ہے، قیام، کیا قیام کرتے، دین کا قیام کرتے، اس واسطے کیا کرنا، جڑنا کرتے۔ جڑنا کیا ہی کے واسطے، قرآن سمجھنے۔ کون سا قرآن سمجھنے؟ تمہارے مفکر نے جو سمجھایا ہے وہ سمجھنے۔ قرآن تو وہ بھی ہے، لیکن کبھی نہ شرک پہ بات ہوتی، نہ تقلید پہ بات ہوتی، ان سب آیتوں کو سرسری پڑھتے ہوئے گزر جاتے۔ دورہ چلتا رہتا، رمضان کے بعد فوراً نوٹس آئیں گا، فلاں جگہ 10 کیا ہیں گروپ بن رہے ہیں، خواتین کے 20 بن رہے ہیں۔ کیا دورہ ترجمہ قرآن، کیا جی سکھاتے دورہ ترجمہ قرآن میں؟ ہاں کیا سکھاتے؟ ایک پورا دورہ ختم کر کے نہ اس کی توحید بنتی نہ اس کی آخرت بنتی۔ کئی کے دورے ترجمہ قرآن پڑھا دے تم؟ جن آیتوں میں تقلید کا رد ہے، جن آیتوں میں شرک کا رد ہے، جن آیتوں میں توحید کا اثبات ہے، پڑھاتے تم؟ اسے الٹا کیا کرتے، ترجمے کے الفاظ رٹا کے، ہاں وہ ہمارے پاریک صاحب کی جو کتاب ہے لغات القرآن، اس میں سے کچھ چیزیں ادھر ادھر کی دے کے ایسے ہی اوپری طور پر لے جاتے کہ بندے کو نہ توحید سمجھ آتی نہ تقلید کا رد سمجھ میں آتا۔ یہ کیا کام ہے؟ قرآن اس لیے اترا ہے کہ سرسری طور پر پڑھ لو، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مکمل تو نچوڑ توحید ہے۔ توحید کون سکھائے، توحید کون بتائے؟ بتاؤ مجھے، جماعت اسلامی میں حنفی نہیں ہے؟ ایسے ہاتھ بننے والے نیچے سالوں سے ہیں، کیوں نہیں بدلے؟ کیا کی دعوت ہو رہی؟ تم ایک ایک جماعت لا کے سامنے رکھو، میں بالدلائل ثابت کروں گا کہ کوئی اس کاس پہ نہیں ہے جو کاس یہاں بتا رہا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ دعوت ہو تو اس کی ہو، بس اس کے علاوہ کسی کی دعوت نہیں۔ اس دعوت میں ٹھیک ہو جاؤ تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہاری معاشرت ہو جائے گی، معاشیت ہو جائے گی، تمہارے اخلاق سدھر جائیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا، سب ہو جائے گا۔ تم تو دعوت وہ پیش کرتے ہو، پین نیچے سے لٹک کے جھاڑ رہا ہوتا، انہوں دعوت کا دور ترجمہ قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ تجھے احادیث کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تجھے احادیث پہ چلنا نہیں آتا، کئیوں کو چاہو تو ضعیف کر لو، کہوں تو چاہو کیا ہے رد کر دو۔ ہاں ٹرم کر کو 1 نمبر کی بلیٹ در لیتا، انہیں درس دیتا کرتے قرآن کا۔ تجھے پہلے کیا ہے سدھرنے کی ضرورت ہے بہت بڑی، تو کیا درس دے گا؟ ہاں ان میں مفکرین کو ہیں، دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے لوگ۔ دنیا کی تعلیم سے کیا جی ہوتا؟ دین کی تعلیم حاصل کی تم نے؟ آج ایک طرح کا کیا ہے غبار ہو گیا توحید کے اوپر، دھندلا سا خاکہ ہو گیا۔ اس واسطے مجھے اتنا کھول کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ تو ان کی شخصیات سے مجھے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر وہ ملتے ہیں تو ابھی بھی میں کیا ہے بڑے ہی اخلاق کے ساتھ سلام کرتا ہوں، ملتا ہوں۔ ہمیں شخصیات سے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں بدلتے؟ 20 سال کی محنتیں، 40 سال کی محنت، 1947 تک 41 میں نے جماعت اسلامی کو نہیں پڑھا، نہیں بہت پڑھا ہوں۔ 1941 تاسیس ہے اس کی، 41 to 2023 کہاں ہوا؟ 70-80 سال ہو گئے، کوئی انقلاب اب تک کچھ نہیں ہوا۔
کہاں وہ جماعت جو قرآن و سنت پر مبنی ہوئے؟ کہاں لائے؟ 70 سے زیادہ تبلیغی جماعت وہ اس سے پہلے قائم ہوئی. کیا ہوا؟ کیا نتیجہ؟ کون بنا قرآن و سنت پر؟ کون سیکھا عقیدہ؟ کون بدلا؟ ثابت تو کرو. 80 سال کی محنتیں، 90 سال کی محنتیں، 100 سال کی محنتیں، کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. بعد میں ان کے ہی بچے نکلے ادھر چھوٹے موٹے، ہاں ایم ایم کے، ٹی ایم ایم کے، یہ کے، جو جے کے، جتنے الفاظ ہیں، الفابٹ ہیں، سب کے ایک ایک کے ہیں. یہ پورے چھوٹے بچے ہیں، انہی سے نکلے ہوئے. اخوان سے جو نکلے بعد میں، سمی سے جو نکلے بعد میں، وہی بنائے یہ سب کچھ. میں نے تاریخوں میں بڑا گہرا مطالعہ کیا. یہ مت سمجھیے کہ میں سچی بات کر رہا ہوں، ہرگز بھی نہیں ہے. میں خود جز رہا ہوں کئی دفعہ، لیکن کہیں بھی حق نظر نہ آیا تو مجبور ہوا. سب نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، دیتے کیا تعلیم ہے؟ کہاں ہے توحید؟ اصل دعوت تو توحید ہے نا. کہاں ہے توحید؟ کہاں سکھایا توحید کیا ہے؟ کہاں سمجھایا کہ شرک کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، تقلید کو اگر تم عقیدے سے طور پہ مان لو تو وہی جا کے شرک پہ منتہی ہوتا. اگر تم یہ مانو کہ یہ میرا امام کا اس واسطے میں بنتا ہوں نیچے، یاد رکھو تم نے امام کو رسول کا درجہ دیا. رسول کا اگر درجہ دیا تو پھر تو کیا کیا ہے؟ تم نے شرک کیا ہے رسول کے اندر. شرک پھر رسالہ ہے. وہ اللہ کے رسول کا درجہ کسی کو نہیں، جیسے اللہ کا درجہ کسی کو نہیں. تم نے یہ سمجھ کے کیا کہ یہ ہمارے امام کا فعل ہے تو پھر مسئلہ ختم، کچھ کر ہی نہیں سکتے تم. یہ حالتیں ایک ایک نہیں ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں. آج کے یہاں کے چھوٹے موٹے نوجوانوں کو اکٹھے کرنے والے جتنے بھی ہیں، بس ڈھکوسلے ہیں سامنے رکھے ہوئے. ان کے اپنے کچھ نصاب ہیں، ان کے اپنے کچھ مفکرین کی کتابیں ہیں، ان کے اپنے بڑوں کی کچھ کتابیں ہیں، بس وہ لے کے بیٹھتے ہیں، اس سے ذہن سازی کرتے ہیں. بعض لوگ نہیں معلوم ہونے کے لیے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے، دورہ کراتے. کیا ضرورت ہے اس دورے کی جس میں پورے دورے میں توحید نہ سمجھے؟ وہ پورے دورے میں وہ کچھ نہ سمجھے، توحید کی کوئی بات، علم کی کوئی بات، دلائل کی کوئی بات، تو پھر کہاں سے آئے گا؟ غور کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس موقع ہے. ہاں، میں میرا مدعا رکھ رہا ہوں. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ٹھوکر مار کے، لات مار کے انکار کر دیں، اور پورا حق ہے کہ آپ اسے قبول کریں. لیکن جو بھی کریں اللہ کے لیے دلائل سے کریں. جذباتی حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی میں نہ کریں. کیونکہ میں دشمنی میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. کسی کو بری لگی تو بری لگی، معافی چاہتا ہوں. لیکن یاد رکھو آپ کو پورا حق ہے میری بات کو رد کرنے کا بھی، قبول کرنے کا بھی. لیکن رد و قبول ہو تو وہ دلیل پہ ہو، تب اللہ کے پاس آپ پکڑے نہیں جائیں گے. بلا دلیل کے اندھی تقلید اور اپنے اپنے مراجع اور مسالک اور جماعتوں کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کہتا ہوں، تو یاد رکھو اس سے کوئی دلیل کی بات ثابت نہیں ہوئی، نہ مجھے آپ قائل کر سکتے ہیں. یہ سیدھی بات ہے. پکڑنا ہے توحید کو پکڑنا ہے، بولنا ہے توحید بولنا ہے. کب تک؟ مرتے دم تک یہی بولنا ہے. انبیاء یہی بولے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے. ہاں، ہم یہی بولتے رہیں گے. یہی بول کے جب واقعتاً جماعت تیار ہوگی، خلافت خود بخود مل جائے گی. جس خلافت کی طرف لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے وہ خلافت کی کوشش سے ملتی ہے، کوشش سے نہیں ملتی. دعوت کبھی کوشش اور خلافت کے لیے ہوئی ہی نہیں، وہ ملتی اللہ کے عطیے سے. اللہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مومنین ہوگے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم ضرور تمہیں خلافت دیں گے اسی طرح جو اس سے پہلے ہم نے دی، تم نے لی نہیں. تمہیں کوشش تو صرف اور صرف توحید پہ کرنا ہے. ڈٹ جاؤ، مقابلہ کرو. ایک محلہ، ایک سٹی، ایک کم از کم کیا ایک گلی بناؤ کہ اس میں توحید والے ہوں. بدعقیدہ کوئی گھر نہ آئے، بنا کے دکھاؤ. محنتیں کرو. ہاں، جس کے اندر، جس گلی میں کوئی جھنڈا نہ ہو، جس محلے میں کوئی بنڈا نہ ہو، ہاں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والا نہ ہو، عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ کسی کے لیے اللہ کا درجہ اور کسی کے لیے رسول کا درجہ دینے کو تیار نہ ہو، ایسی ایک گلی بنا کے دکھاؤ، ایک گلی. لیکن ہم ان سب کاموں کو چھوڑ کے کرتے کیا رہے؟
بیکار کے سطحی کام کر رہے ہیں، اور ہر جماعت یہ راگ الپ رہی ہے کہ ہمارے ہی پاس صحیح ہے، ہمارے ہی پاس صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ ہاں تو فرماؤ یہ آیت نہ بھولنا کبھی. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اللہ تبارک و تعالی ان میں سے کس کو ہدایت دیا اور کسی کو ضلالت پر قائم کر دیا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، ذرا جاؤ گھومو پھرو چلو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. جاؤ دیکھو. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ میں بعض لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے، سیر کرو بولا زمین کو، کئی کو ہنی مون منانے، پکنک کرنے. اگلی آیت بھی تو پوری پڑھو نا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا، دیکھو کیا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کے لیے سفر کرو بولا، یہ دیکھنے کے لیے پھرو. ہاں کس طرح تباہ حال شدہ بستیاں ہیں جو اپنے زمانے میں ہمارے سے بھی قوت تھے، ہمارے سے بھی کیا قوت والے طاقت والے تھے، لیکن کوئی نہیں بچا. اللہ نے سب کو کیا کیا، اس کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان سب کو کیا ہے، ملیاں میٹ کر دیا. آپ مجھے ایک گناہ شرک ہٹا کے، بہت اہم ترین بات کر رہا، آپ مجھے یہ گناہ شرک ہٹا کے پوری تاریخ انسانی میں آدم سے لے کر قرآن نے جتنے قومیں ذکر کی ہے، بتاؤ کہ اللہ نے عذاب دیا ہے. بتاؤ مجھے ایک شرک نکال دو. آپ ثابت کرو کہ فلاں قوم شرک نہیں کرتی تھی لیکن زنا میں آگے بڑھ گئی تھی، فلاں میں گناہ میں آگے بڑھ گئی تھی، شراب میں آگے بڑھ گئی تھی، فلاں فلاں کام میں آگے بڑھ گئی، اللہ نے پوری قوم کو برباد کر دیا. ثابت کرو. بتاؤ مجھے کون سی قوم ہے وہ. تو اللہ نے مٹایا اور برباد کیا، عذاب لایا تو مشرک قوم پہ لایا، کوئی دوسری قوم تھی ہی نہیں. ہاں اس کے ساتھ دوسرے جڑ گئے تھے گناہ. قوم لوط ہم جس پرستی میں تھی لیکن شرک بھی کرتی تھی. قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی لیکن شرک بھی کرتی تھی. تو دو کے لیے بھی عذاب آئے. لیکن کوئی ایسی قوم تم نہیں بتلا سکتے جو توحید پر تھی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مار دیا ہو مکمل طور پر. بتاؤ ثابت کرو. اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ بات مانو کہ اگر آج بھی کوئی قوم، کوئی جماعت ایسی آ جائے جن کے اندر شرک نہیں ہے تو پھر وہ برباد کیسے جی ہوگی، کیسے ہوگی وہ. تو آج ہم مسلمان بربادی پہ بربادی، بربادی پہ بربادی، ذلت پہ ذلت. ہاں کتے سے بھی ذلیل نظروں سے دیکھنے والے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ. یہ حالت، یہ ذلت کیوں جی آئی ہم کو. ان درگاہوں کو مٹاؤ، ان جھنڈے بنڈوں کو مٹاؤ، ان جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیروں کو ہٹاؤ، قرآن اور حدیث پہ عمل کرو، شرک اور توحید پہ بات کرو صرف. دیکھو یہ حالتیں تبدیل ہوں گی یا نہیں. لیکن ہم 300 سال سے جب سے آنکھیں کھولی ہیں بہادر شاہ ظفر کے بعد سے اب تک مختلف راہوں میں تو کوشش کر رہے ہیں، اس راہ میں کوئی کوشش نہیں کیا. کسی نے کہا کہ مسلمان کمزور ہیں ان کو پیسے والے بناؤ، کسی نے کہا کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں علی گڑھ قائم کرو، کسی نے کہا کہ وہ کلا نہیں ہے فلاں کالج قائم کرو، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے مالدار بناؤ، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس فلاں نہیں ہے یہ کام کرو. سب 70 80 90 سال کی محنتیں جماعتوں کی ہو گئی جو میری آنکھوں میں ابھی بھی ہیں، جن کے بارے میں میں نے کیا کتابوں کی کتابیں کھنگال ڈالی، لیکن کامیابی کوئی نہیں ملی. کامیابی کوئی نہیں ملی. ایک کامیابی ملتی ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب کی کامیابی ہے. شاہ ولی اللہ بھی اسی سال کے ہیں، ادھر عجم میں اور ادھر عرب میں. ایک کامیابی ہی ملتی ہے ہمیں، جنہوں نے اسی بات کو لے کے اٹھے تھے ایک چھوٹے سے قبیلے کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہی دیا جو مسلمانوں سے وعدہ صحابہ سے کیا تھا. آج وہ حکومتیں کہاں پر ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے وہ سب کا سب توحید کی برکت ہے. ایک سکسس ہوا، بقیہ کوئی جماعت سکسس نہیں ہوئی. وہ توحید پہ اٹھی ہوئی ایک ہی جماعت تھی، ورنہ تو عربوں کے پاس کیا تھا، ہندوستان سے زیادہ تھا خرچہ. حرم کی لائٹ نواب، یہاں نظام حیدرآباد کے جو نواب تھے وہ بھیجتے تھے لائٹ کی بل. کیا تھا ان کے پاس؟
جو حجاج جاتے تھے ان سے تو کمائی ہوتی تھی. یہ جو کچھ بھی اٹھان دیا کہاں کی برکت ہے؟ وہ یہی توحید کی. تو یاد رکھو اس کے بغیر کہیں کامیابی نہیں ہے.